बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता इंशाअल्लाह, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान रियाज खान के लिए, असद अली दूर के लिए बार बार मैंने आपसे कहा, अब फिर कहूँगा, आवाज़ उठाइए, उनकी आवाज़ बनिए, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। ये काम आपको करना है, ये काम लाजमी कीजिए। मैं अपनी सी कोशिश इस मामले में कर रहा हूँ, आप भी हिस्सा डालिए। दूसरा, आपसे दरखास्त है अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, मामला सीरियस है। इमरान खान साहब की जेल पर, अडियाला जेल पर एक दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी की इत्तलात, और मामला खासा सीरियस है। इस बारे में दावा किया गया कि रावलपिंडी पुलिस ने और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई की और अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया। इस मामले को लोग मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं, लेकिन मैं एक पूरा ऑर्डर है चीज़ों का, एक पूरी क्रोनोलॉजी है, वो आपके सामने रखूंगा। मुमकिन है कुछ चीज़ें समझने में आपको मदद मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी जो खबर आई है वो ये है कि रावलपिंडी की पुलिस ने और सीटीडी ने एक मुश्तरका कार्रवाई की, अडियाला जेल को एक बड़ी तबाही से, दहशतगर्दी से बचा लिया। 3 दहशतगर्द भारी असलहे के साथ, गोला बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। ये सीपीओ रावलपिंडी की जानिब से बताया गया। यह भी बताया गया कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। फिर यह बताया गया, एक फुटेज आई, उस फुटेज में हमने देखा कि इनके चेहरों पर कपड़े वगैरह डालकर इनको ले जाया गया है। तीनों दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। यह बताया गया इन दहशतगर्दों से जो चीज़ें कब्जे में ली गई, उसमें अडियाला जेल का नक्शा मिला इनसे, इनके पास से दस्ती बम मिले हैं, और इनके पास से धमाका खिज मवाद, दीगर धमाका खिज मवाद मिला है। खुदकुश हथियार भी इनसे, खुदकार हथियार माफ कीजिएगा, इनसे बरामद हुए हैं। और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अडियाला और उसके अतराफ में सर्च ऑपरेशन किया है। ये सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने बताया। अब मैं बाकी चीज़ों पर बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले एक ऑर्डर है चीज़ों का, उसको अगर आप देखें तो देखिए कि सबसे पहले अडियाला के पास खेतों से बम बरामद हुआ, और ये जो बम बरामद हुआ, ये तकरीबन अब से ठीक 4 महीने पहले बम बरामद हुआ। 7 तारीख थी नवंबर की 2023, और मशकूक बैग बरामद हुआ, उसमें बम था। पुलिस ने, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसको नाकाम बना दिया। ये अडियाला से कुछ फासले पर रखा गया। बारूद हिफाजती किट में मलबूस सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल अमले ने इसको नाकारा बनाया। इसकी ये रिपोर्टिंग थी, खबर थी इसकी। और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनके केस की समाअत चल रही थी, और ये जो था, ये ढाका स्वीट गोरखपुर के साथ ये बम रखा गया था, ये हमें बताया गया हुक्काम की जानिब से। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनवरी की 3 तारीख थी इस बरस। 4 मुलजिम जो हैं, उन्होंने जेल में एक कैदी को अपनी हवस का निशाना बनाया, फंदा लगाया और उसकी जान ले ली। ये अडियाला जेल से खबर आई। फिर 8-10 दिन पहले अडियाला जेल से खबर आई कि वहाँ से एक बंदे को लाया गया, और उसे लाया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जिस शख्स को लाया गया, वो थाना रवात के इलाके में अपनी अहलिया के कत्ल के जुर्म में कैद था, और वहाँ इस मुलजिम को, शान अली को, पहुँचाया गया। रवात पुलिस इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स लेकर आई, और ये वहाँ जब पहुँचा तो ये टिकटॉक वगैरह बना रहा था। पुलिस वालों को पैसे देकर कैदी ये वहाँ पर काम कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका साला गफ्फार खान ये पहुँचा, और इसने पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करके इस शख्स को, अली शान को, मार डाला। ये 8-10 दिन पहले की खबर थी। फिर उसके बाद एक और खबर आई, अडियाला जेल के अंदर लड़ाई हुई, और अडियाला जेल के अंदर होने वाली लड़ाई में एक बंदे ने, जो मग है, उसको काटा, तेज धार आला बनाया, एक कैदी पर हमला किया, उसकी जान ली, 2 कैदी जख्मी किए, खुरच के दीवार से एक ईंट निकाली, उससे भी हमला किया। और जो जख्मी होने वाले हैं और जो जान से गया, उसका नाम एजाज रब्बानी था,
شیراز اور حماد اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے اور پھر ان لوگوں کو زخمیوں کو پمس پہنچا دیا گیا تھا. یہ خبر ہمارے سامنے آئی. اس کے بعد ہمارے سامنے اب یہ خبر آئی ہے کہ اڈیالہ جیل پر دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی تھی. اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ان تمام خبروں کے بعد اب اسے ایک مخصوص انداز سے دیکھ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب قید ہیں. عمران خان صاحب کو ایک ڈرانے کی کوشش ہو سکتی ہے, خوفزدہ کرنے کی. عمران خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر یہاں سے کہیں منتقل کیا جا سکتا ہے. ایسا کچھ ہوگا تو ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن خبریں اور جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اڈیالہ جیل سے وابستہ واقعات میں مسلسل ہمارے سامنے آئی ہیں, بہت تیزی کے ساتھ سامنے آئی ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے بھی منتقل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. گزشتہ کچھ دنوں میں خبریں آئیں کہ انہیں یہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے اور منتقل کر کے عمران خان صاحب کو کسی سب جیل پہنچایا جا سکتا ہے. یہ خبریں بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ناحق قید میں رکھا ان کو رہا کیا جائے. اور وہ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جو آپ نے بتا دیا کہ یہ بندے افغانستان سے چلے, خیبر پختونخوا کراس کیا, پھر اس کے بعد پنجاب کی حدود میں ایک بڑے علاقے کو کراس کیا اور یہاں تک پہنچ گئے, یہ ممکن کیوں کر ہوا ہے, یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے. بہرحال جس جگہ پکڑا جائے اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ پکڑا گیا. لیکن جب اڈیالہ جیل میں اس قدر ہائی ویلیوڈ وہاں پر لوگ موجود ہیں, عمران خان صاحب موجود ہیں, پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں, پرویز الہی صاحب موجود ہیں, تو اڈیالہ جیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت بہتر ہونی چاہیے. اڈیالہ جیل میں ایسے واقعات مسلسل سامنے آنا یہ تشویش کو جنم دیتا ہے اور یہ ہمارے سامنے گزشتہ کچھ عرصے میں بار بار ہوا ہے. یہ کہا جا رہا ہے بعض لوگوں کی جانب سے, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے, کہ ان تمام حالات و واقعات کو عمران خان صاحب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے طور پر دیکھا جائے کہ جیل میں اتنا کچھ ہو رہا ہے. عمران خان نے تمام تر لوگوں کی توقعات کے خلاف بہترین انداز میں جیل کاٹ کر دکھائی ہے, اور وہ جو لوگ کہتے تھے یہ جیل نہیں کاٹ سکتا, یہ تو نشہ کرتا ہے, وہ تمام لوگ اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے سامنے آ جائیں گی چیزیں مزید کیا ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی بات. مریم نواز شریف صاحبہ آج سرگودھا جا رہی ہیں. سرگودھا میں مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہارٹ جو ڈیزیز انسٹیٹیوٹ ہے اس کا افتتاح کرنے جا رہی ہیں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, ٹمارو گوئنگ ٹو سرگودھا ٹو فائنلائز سرگودھاز ڈویژنز فرسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی انشاءاللہ. مریم نواز شریف صاحبہ کا دعویٰ آپ نے دیکھ لیا. اب یہ خبر دیکھیے, یہ خبر ہے روزنامہ دنیا کی, اور روزنامہ دنیا کی یہ خبر کیا بتاتی ہے کہ سرگودھا میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر چودھری انور علی چیمہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی تعمیر کے لیے منصوبے کا ابتدائی PC-1 تیار کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر 1 فار چیف انجینئر پنجاب بلڈنگز ڈپارٹمنٹ نارتھ زون لاہور کی سربراہی میں قائم اعلیٰ سطح کی ٹیم نے سرگودھا میں چودھری انور علی چیمہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے منصوبے کو حتمی شکل دے کر ابتدائی سفارشات مکمل کر لی ہیں. PC-1 محکمہ صحت کو ارسال کر دیا ہے اور ابتدائی طور پر 2.51 کروڑ 81 لاکھ روپے, یہ تمام تر اس خبر کی تفصیلات ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ ایک بار پھر ایک منصوبہ چوری کرنے جا رہی ہیں. سب سے پہلا منصوبہ مریم نواز شریف صاحبہ کا سامنے آیا تھا کہ وہ ایئر ایمبولینس دیں گی پنجاب کو. پھر پتا چلا کہ یہ بزدار کی ٹیم کا برین چائلڈ تھا, مریم نواز شریف کا برین چائلڈ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا منصوبہ سامنے آیا کہ مختلف کارڈز, مختلف ڈاکیومنٹس لوگوں کو ان کی دہلیز تک پہنچائے جائیں گے, اور اس سلسلے میں بتایا گیا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ, میرج سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ یہ لوگوں کو ان کی دہلیز تک پہنچائے جائیں گے. پھر پتا چلا کہ یہ منصوبہ میاں محمود الرشید کی ٹیم کا برین چائلڈ تھا, یہ بھی مریم نواز شریف کی ٹیم کا انڈیجنس منصوبہ نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ منصوبہ سامنے آ رہا ہے, یہ بھی مریم نواز شریف کا برین چائلڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا زور و شور کے ساتھ آج کل بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز شریف پہلا کینسر ہاسپٹل لاہور میں بنانے جا رہی ہیں. اب لاہور میں شوکت خانم ہے, بہت بڑا کینسر ہاسپٹل ہے, کینسر کیئر ہاسپٹل ہے لاہور میں. یہ چیریٹیبل شعبے کے ہاسپٹلز ہیں.
انمول ہاسپٹل ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہاسپٹل ہے، اٹامک انرجی کمیشن کے تحت انمول کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد مختلف نجی ادارے ہیں جو ظاہر ہے کہ ایک بہت اچھی رقم مریضوں سے لیتے ہیں اور اس کے بعد علاج کرتے ہیں، تو وہ علاج کر رہے ہیں لوگوں کا۔ لاہور میں یہ ساری فیسلٹیز ہیں۔ کینسر کے حوالے سے پنجاب کے دیگر شہر نگلیکٹڈ ہیں، وہاں کام ہونا چاہیے لیکن نہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو پرابلم ہے عمران خان سے، شوکت خانم سے، تو مریم نواز شریف صاحبہ کا منصوبہ بھی بنے گا تو لاہور میں بنے گا۔ یہ جو کریں گے لاہور کے لیے کریں گے۔ تو یہ ایک بار پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم لاہور کے لیے کر رہی ہے، منصوبے بھی چوری ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ توڑ نکالنا ہے تو عمران خان کا توڑ نکالنا ہے، لوگوں کے لیے کچھ نیک نیتی سے نہیں کرنا۔ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم نے ایک بڑی ڈیمانڈ مان لی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری کو ووٹ دیں، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو تحفظات ہیں اس کی بنیاد پر اب تک پس و پیش سے کام نہیں رہی تھی کہ آصف علی زرداری کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا۔ آخری اطلاعات آنے تک متحدہ قومی موومنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آصف علی زرداری کو وہ عہدہ صدارت کے لیے ووٹ دیں گے۔ متحدہ کا جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کراچی سے ووٹ لیتے ہیں، حیدرآباد سے ووٹ لیتے ہیں، اور پورے صوبے کا جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ہمارے پاس صوبے کے مسائل کو حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو ہمیں بالآخر کچھ بھی کرنے جا کر پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ کڑوا گھونٹ پی کر مفاہمت کرنی ہے، ان کا یہ ساتھ دینا ہے تاکہ ہمیں اپنے مسائل حل کرنے میں مدد ملے، ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ متحدہ قومی موومنٹ نے موقف اپنایا ہے اور آصف علی زرداری کو ووٹ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہوں کہ عمران خان صاحب کے اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو انتظار حسین پنجوتا صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایڈونچر نہ کیا جائے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب یا دیگر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس صورتحال پر بہت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان خطرے میں ہے اور عمران خان صاحب کی سیکیورٹی بڑھائی جائے، ناحق قید ہے ان کو اس قید سے باہر نکالا جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔